یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بابرکت مہینہ رجب المرجب، جو اس مہینے میں روزے رکھے گا اس کی بے شمار فضیلت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کہ ماہ رجب کا پہلے دن کا اگر کوئی روزہ رکھے تو اس کے 3 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسرے دن کا اگر روزہ رکھے گا تو وہ 2 سال کے، تیسرے دن کا رکھے گا تو 1 سال کا، پھر اس کے بعد ہر ایک روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے کفارے کے برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی جو ہے وہ ماہ رجب میں توفیق عطا فرمائے، اور جنت کے اندر ایک محل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا جو ایک محل ہے، اور وہ محل اس دنیا کے مقابلے میں اتنا وسیع ہے کہ یہ پوری دنیا اس محل کے مقابلے میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہے۔ اس محل کے مقابلے میں چڑیا کے گھونسلے کے برابر یہ پوری دنیا ہے، تو سوچئے پھر اس محل وہ کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہ محل اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ماہ رجب کے روزے رکھتا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے رجب کے روزوں کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رجب کے روزے رکھتا ہے، جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام بھی رجب ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نہر سے وہی شخص پانی پی سکتا ہوگا جس نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہوگا۔ یہ نہر کا پانی صرف اسی شخص کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے، دیکھیں ابھی تو موسم بھی ٹھنڈا ہے، روزے رکھنا بہت آسان ہے۔ گرمیوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی گرمی کی شدت ہوتی ہے، پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، اور گرمیوں میں دن جو ہے وہ طویل ہوتے ہیں۔ ابھی سردیوں میں تو دن چھوٹے اور رات طویل ہوتی ہے، تو چھوٹے دن ہیں، پھر سردی میں نہ پیاس زیادہ لگتی ہے نہ بھوک زیادہ لگتی ہے، سردی میں روزہ رکھنا بھی آسان ہے۔ لیکن یاد رکھیں بندہ گرمی میں روزہ رکھے یا سردی میں روزہ رکھے، روزے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا پورا عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سردی میں آسان ہے تو اس کا ثواب کم کر دیا جائے گا، نہیں، بلکہ جو روزہ رکھنے کا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پورا عطا فرمائے گا۔ تو سمجھے کہ یہ سردی کا موسم جو ہے وہ عبادت کو بڑھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ اس میں عبادت بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے، چاہے رات کی عبادت ہو یا دن میں روزہ رکھ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ یہ تمام کی تمام عبادتیں سردی کے موسم میں آسان ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اگر طویل رات ہے، بندہ عشاء کے بعد سو گیا تو آرام سے رات کے تہائی حصے میں اٹھ سکتا ہے، اس کی نیند بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر تہائی حصے میں اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسانی سے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حرمت والا مہینہ عطا فرمایا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ انسان کے لیے بیج بونے کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ یہ پانی بہانے کا یعنی کہ آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب جس نے رجب میں عبادت کر کے بیج ہی نہیں بویا، وہ شعبان المعظم میں کیا آنسو بہائے گا، کیا عبادتیں کرے گا؟ جب اس نے رجب اور شعبان میں عبادت ہی نہیں کی تو وہ رمضان المبارک میں کیا اپنی فصلوں کو تیار پائے گا؟ جب اس نے بیج ہی نہیں بویا تو اس کی فصل بھی تیار نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک اجر پانے کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی کہ یہ اتنے بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ پھر رجب تو یہ ہے ہی حرمت والا مہینہ، اس میں ہمیں گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں جو گناہ کرے گا اسے گناہ کا جو اجر ہے وہ بھی زیادہ دیا جائے گا، اور نیکی کرے گا تو اس کا ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر
اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ شعبان المعظم میں بھی خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔